قربانی کے مسائل اہم مہم بھی ہے اور سب مسلمانوں کو معلوم ہے. کچھ تناؤ وغیرہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کی اصلاحات علماء کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی 5 لاکھ کا بیل خریدتا ہے تو ایک بیل 5 لاکھ کا ہو یا 5 کروڑ کا ہو، اس کی قربانیاں صرف 7 ہیں. اگر اس کے بدلے میں 5-6 بیل خریدے جائے تو کتنی قربانی ہو جائے گی؟ اور فقہاء کہتے ہیں کہ اگر قربانی میں 7 کی بجائے 8 جمع ہو گئے تو قربانی باطل ہو گئی. محیط المحیط میں لکھا ہے کہ غلطی سے افراد جو تھے 8 ہو گئے. سادہ لوگ ہوتے ہیں، اسے پیسے دیے، اس نے بھی دیے. جب گائے کٹ رہی تھی معلوم ہو کہ 8 آدمی ہے تو کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی، سب کی ضائع ہو گئی اور اس کے بدلے میں ایک اور جانور کاٹنا پڑے. انما قدموا اللحم لأهلهم، ما تحقوه، انہوں نے گوشت کا انتظام کیا ہے، قربانی نہیں ہے. اصل میں قربانی کے اندر 7واں حصہ بڑے جانور میں ہونا ضروری ہے، 7واں صبح. اور جب 8 آدمی ہو گئے تو 7واں نہیں ہوا ہے تو سمن ہو گیا اور سمن کی قربانی نہیں ہوتی. کچھ چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا مینڈا، کچھ بڑے ہیں جیسے گائے بیل بھینس اونٹ. بڑے جانوروں میں افراد بڑھ سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں، 7 تک ہی ہو گئے. پھر فقہاء کہتے ہیں کہ سب ایک نیت کے ہو، عبادت کی نیت والے ہو. 6 آدمیوں نے قربانی کی نیت کی اور 7 نے کہا ویسے ہی مجھے گوشت چاہیے، قربانی 7 کے 7 کے خراب ہو گئے. 5 آدمی قربانی والے ہیں، 6واں ولیمے والا ہے، 7واں عقیقے والا ہے، قربانی درست ہے کیونکہ ولیمہ اور عقیقہ بھی قربات کے وجوہات ہیں، ثواب کے پہلو ہیں. ہندیہ جلد 5 کتاب الادعیہ. خدا نخواستہ 6 مسلمان تھے، 7واں منکر حدیث تھا یا 7واں کہیں سے قادیانی لگ گیا تھا. تو یہ نہیں کہ صرف 6 آدمیوں کی قربانی ہو جائے، ایک کی نہ ہو جائے، نہیں، اس میں تجزیہ ناممکن ہے، سب کا سب باطل ہو جائے. ہمارے زمانے میں تو الحمدللہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اور سب عقیدے کے اور استحکام کے مسلمان ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایسا خطرہ پیش آتا ہے، ورنہ ہمارے جو اجتماعی قربانی ہے اس میں باقاعدہ فارم چھپا ہے اور اس فارم میں ہر چیز پوچھی گئی ہے. تاہم قربانی کے ایام میں قربانی کے مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پیغمبر نے جن صحابہ کو بھیجا تھا کہ قربانی کا جانور لے آؤ، ان کو آپ نے کہا استشرف العین، اچھی طرح چھان بین کرو، آنکھ صحیح ہو، والاذن والسن، اور کان اور دانت بھی. آپ نے فرمایا ایسا کمزور جانور نہ لانا جو قربان گاہ نہ جا سکتا ہو اور جس جگہ قربان ہوتا ہوا تھا خود چل سکتا ہو. اب فقہاء نے پھر کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں لکھی ہے. کہتے ہیں کہ 1/4 جو ہے اس سے کم عیب ہونا چاہیے اور 1/4 تک اگر پہنچ گیا نا تو یہ زیادہ ہے، قربانی خراب ہو جائے گی. اب 1/4 آنکھ میں کیسے معلوم بنے گا؟ تو کہتے ہیں پہلے صحیح آم جو اس کی ہے اس میں پٹی باندھ دو اور گھاس اس کے سامنے لاتے رہو.
ایک جگہ آ جائے گی جہاں سے اس کو اندازہ ہوگا وہاں نشان لگا لو، پھر زخمی آنکھ پہ پٹی باندھ دو اور گاس سامنے لاتے رہو، ایک جگہ آ جائے گی وہاں وہ سر ہلائے گی کہ لاؤ آگے۔ اب یہ دونوں دیکھ لو، 1/4 نکل آئے گا، تو 1/4 سے کم پر فتویٰ دیا ہے ابن عابدین نے کہ وہ معاف ہے، اور اگر 1/4 یا اس سے زیادہ ہو گیا تو ربع اس عیب میں کل کا مقام ہے۔ اگرچہ ابن عابدین نے 4 فتاوی صادر کیے، خود بھی پریشان حال رہا ہے۔ عجیب زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے، بڑے بڑے بکرے ہوتے ہیں اور ان کو کیا کرتے کہ لوہار کو کہہ دیتے، وہ ان کے دان سوان کر دیتے، وہ بالکل جو ہے نا شادی کا لونڈا بن جاتا ہے کہ بڑا پیارا ہے، 2 دانت، حالانکہ وہ 8 دانت کا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح قربانی بھی نہیں ہوگی اور جانور سے بدترین ظلم ہوگا۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک گائے کا دانت نکلا ہی نہیں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مونی، قدرتی طور پر اس کے جو ہے نا کان سینگ نکلے ہی نہیں ہے، تو وہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر سینگ نکلا ہے اور پھر توڑا گیا ہے تو پھر عیب ہے، اور معیوب جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ خوبصورت شان والا بہترین جانور ہونا چاہیے، سیدھا سادہ ہو، گھر کا پلا ہوا ہو، باڑے کا پلا ہوا ہو، لیکن بس دل کو لبتا ہو۔ حدیث شریف میں یہی تمہارے قیامت کے دن پورے صراط پر سواریاں بنے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر کوششیں کرنی ہوتی ہے، پر آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور کیا مینڈا تھا وہ، کیا بکرے جائز ہوئے، اونٹ، گائے، بھینس ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ پوری امت اس میں لگی۔ کہتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی بھی تھی بنی اسرائیل کے ہاں، لیکن بنی اسرائیل بدعمل اور بدچلن قوم تھی، انہوں نے چھوڑ دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 822 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایسی قربانیاں کی کہ دنیا یاد رکھی۔ آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، اور ایک مینڈے کے بارے میں کہتے تھے اللہم ہذی من محمد و آل محمد، اور دوسرا ذبح کرتے وقت کہتے اللہم ہذی ممن لم یضحی من امتی، امت کے جو فقراء مساکین شوق اور ذوق کے باوجود بھی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور جب آخری حج کا موقع آیا تو آپ نے علی کو کہا کہ تم یمن جاؤ اور اونٹوں کا ریوڑ لاؤ۔ حضرت علی یمن گئے اور 100 اونٹ خرید کے لائے، 100 اونٹ۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود نہر فرمائے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ہر اونٹ آپ کے پاس خود آتا تھا، اور آپ اس کے ساتھ کہن میں چوڑی سی بات کرتے تھے، تسلی دیتے تھے کہ نیم جان بستان 200 جا دیا، نیم جان بستان 200 جا دیا، آنچ در رحمت نیا یہاں دیا۔ یہ چھوٹی سی جان آپ کی ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو سینکڑوں جان دے گا جو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ بھی آپ کا زبردست معجزہ تھا۔
آپ تمام مخلوقات کے پیغمبر ہیں، سلطنت المصطفیٰ علی کل الورا، آپ کی بادشاہت تمام مخلوقات مسلم کر چکی ہے۔ اسی لیے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، خیر تو بڑا ہے، تیرے بڑے کے نام پر یہ ذبح کرتا۔ اور کس کا عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے پورے کائنات کے اندر جو حلال جانور ہے ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر تو کسی کسی کا آتا ہے، اور اسی طرح جب رمی کے اندر حاجیان صاحبان شیطان کی رمی کرتے اور کنکر مارتے تو علماء دین کہتے پورے جزیرے نے پوری دنیا کے اندر جو شیاطین ہیں ان سب کے سب ان کے زخم پڑ جاتے ہیں کنکروں سے، کہیں آنکھ پہ زخم، کہیں پیشانی پہ، ایسا زبردست طریقے سے حاجیان صاحبان وہاں کنکر پھینکتے ہیں، رمی الجمرات جیسے کہتے ہیں۔ اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس شخص پر اور اس کے ماننے والوں پر آئندہ کوئی ظلم کا عملہ، گناہ کا عملہ شیطان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عبادت ہے حج بھی، جو وہاں جا کے بجا لایا جاتا ہے۔ اور قربانی میں تو یہ احسان فرمایا ہے کہ پورے عالم میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ ہیں بے شک آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور بڑے شوق و ذوق سے کر سکتے ہیں۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ اس دن بطخ ذبح کرنا یا مرغی یہ منع ہے، یہ مجوس کا طریقہ ہے۔ ہاں ویسے کسی کو یخنی چاہیے، طبیعت خراب ہے، طبیب یا ڈاکٹر نے کہا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس ارادے سے کہ یہ بھی شاید قربانی کی قسم ہے، ہندیہ میں اور تاتاریہ میں ہے کہ یہ آرام ناجائز ہے، تشبہ بالفجار، تشبہ بالکفار۔ تو قربانی خاص طریقے سے کی جاتی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بھی برکت لاتی ہے، ہماری آل و اولاد میں بھی صحت پیدا کرتی ہے، ہمارے مال و دولت کے اندر بھی بلائیں اور آفات ختم ہوتی ہے۔ یہ ہماری حکومت پریشان ہے کہ بہت ساری قربانیاں ہوگی، تو میں کہتا ہوں اتنی ساری قربانیاں تو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ اسی دن وبا ذبح ہو جاتا۔ اس وبا کو بھی ذبح کرنا پڑے گا جس طریقے سے مینڈا ذبح ہوتا ہے، لیکن حکومتوں کو لوگ باتیں سمجھاتے بھی نہیں ہیں، وہ باتیں سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہزاروں لاکھوں قربانیاں ایک جگہ ہو جائے، اللہ رب العالمین وہ خون قبول کر کے اس کے بدلے میں جس قدر روا چیزیں دنیا کے اندر بلا ہے، چیچک ہے، خسرہ ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، معیشت کی تباہی، اقتصاد کی تباہی، سیاسی تباہی، وہ سب کے سب بلاؤں کو اللہ روک لے گا انشاءاللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی پیار کی وجہ سے قربانی ہوتی ہے، اور اس خیال سے بھی کہ اللہ اس کو بھی عمر دے، زندگی دے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جاتی ہے کہ انہیں ثواب ملے، اور وہ قربانی کا گوشت لے کر کے باقاعدہ آخرت میں تقسیم کرتے ہیں۔ مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھا ہے۔ اچھے رشتہ دار، اچھے خاندان، اچھے گھرانے اچھائیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی نیکیوں کو آگے بڑھانا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اور لوگوں کی نیکیوں کا تحفظ بھی کرنا ہے، ان کو اسراف سے بھی بچانا ہے، بخل سے بھی بچانا ہے۔
یہ خیال ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کے لیے پیش کیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قربانی ہو گئی، آپ کا خواب سچا ہوا. اس طرح ہم نے کرداروں کو بلند بدلے اور انعامات دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ آزمائش بڑی ہوئی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ان کے بدلے میں ہم نے جنتی مینڈا قربان کیا. یہ دنیا میں جتنے مینڈے کٹ رہے ہیں، بکرے اور گائے اور بیل سے اور اونٹ، یہ سب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے جو قبول ہو گئی ہے. تو کچھ لوگ دیکھو فصلیں لگا رہے ہیں، کچھ لوگ موریاں کوریاں بنا رہے ہیں، کچھ لوگ کتنے دھندے، کتنی سوزکیاں، کتنی گاڑیاں، کتنے کاروبار امت کے چل رہے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کی قربانی قبول فرمائے. اور اب تو چھوٹے سیرت بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. پہلے ہم اپیل کرتے ہیں کہ قربانی کی، گائے کی قربانی، بکرے مینڈے کی، آپ یہاں چمڑے لائے. اب چمڑے کا خریداروں نے بہت بڑی منافقت کی ہے اور انہوں نے اس کا ریٹ گرا دیا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو 2000 3000 چمڑے لا کے دے تو کہاں رکھے گا؟ بازار میں تو بکھری ہی رہی ہو. اس قسم کی سازشیں بھی دنیا میں ہوتی ہے. دنیا کے اندر سازش، دنیا سازش کی جگہ ہے. ایک ماں کو دیکھو بیٹی کے ساتھ کیا کرتی ہے، ایک بیٹی کو دیکھو وہ ماں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے. کئی سالوں سے یہ سلسلے چل رہے تھے. یہ گائے کی قربانی جو یہ 5 اور 6 ہزار تک پہنچ چکی تھی، تو دینی اداروں اور مدرسوں کے غرباء و مساکین کے بڑی مشکل حل ہو جاتی، اس کو بالکل 300 200 پر لے آئے.